قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ پچھلے پروگرام میں سورہ فتح کی آیت نمبر 24، 25، 26، 27 ان آیات کے تحت ہم نے صلح حدیبیہ کے بعد کے جو واقعات تھے، یعنی کہ مسلمان اس سال یعنی چھٹے ہجری جو ہے وہ صلح حدیبیہ کر کے آ چکے، اور پھر اگلے سال جو ہے مسلمانوں نے عمرہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اگلے سال ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جو مسلمانوں کے دل شکستہ تھے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو یہ بات آ رہی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ہم واپس ہو گئے اور صلح کر کے واپس ہوئے، جس ارادے سے گئے تھے اس ارادے کی تکمیل نہیں ہوئی اور ایک معاہدہ کر کے واپس ہونا پڑا۔ بظاہر اس معاہدے کے اندر ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کمزور تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، حکمتیں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ اگر تم جاتے تو پھر کیا نقصان ہوتا۔ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ ارادہ تو تھا کہ اگلی جو دو آیتیں ہیں یہ بھی بیان کر لیں اسی پروگرام میں، لیکن وہ رہ گئی تھیں 28 اور 29 نمبر۔ یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں یہ آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور ان کا تعلق بھی یوں سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے پس منظر ہی سے ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ مستقل موضوع رکھتی ہیں، اور ان کا جو موضوع ہے بڑا ہی عظیم ہے۔ اور پہلے جو آیت مبارکہ ہے وہ شان رسالت پر ہے، اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں شان رسالت کے ساتھ ساتھ شان صحابہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف۔ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ ناظرین محترم، آپ نے آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو شان رسالت پر آیت مبارکہ ہے، اس کا تعلق واقعہ حدیبیہ سے کس طرح جڑتا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ کا جو لایا ہوا دین ہے یہی دین غالب ہو جائے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا یا صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، تو جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ الفاظ لکھے محمد الرسول اللہ، تو کفار میں سے بعض نے اعتراض کیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو، یہی بات تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اگر نبی مانتے ہوتے تو ان کے ساتھ نہ ہوتے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، تو یہ جو رسول کا لاحقہ ہے، یہ جو آپ کا وصف ہے، یہ نہ لکھا جائے۔ اللہ اکبر! کفار حضور کے متعلق کوئی بھی کمزور بات کریں اس کا دفاع اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو انہوں نے وصف رسالت کی نفی کی تھی
اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رسالت کو بیان کیا۔ اللہ کے جو نبی ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خبر لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، لیکن نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ ہی نے تو اپنے اس رسول کو بھیجا ہے، بالہدا و دین الحق، آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اب انکار کرنے والے جو تھے وہ مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود ہیں وہاں 3 افراد انکار کرنے والے ہیں۔ ایک جو خود کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی نبی کی جو ہے وہ پیروی کریں۔ ان کا دعویٰ تھا ہم ہی تو ابراہیمی دین پر ہیں، دین ابراہیمی تھا، اب حضور ہیں اور آپ دین لے کر آئے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک نے کئی جگہوں پر ان کی مذمت کی کہ تم تو خود کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، آپ تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، آپ تو بت شکن تھے۔ دوسرا جو گروہ تھا وہ تھا یہود کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ چکے، اب حضور تشریف لائے ہیں، اب صرف ان کی پیروی کافی نہیں ہوگی، ان کی کتاب پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، اب حضور پر ایمان لانا ضروری، آپ کی کتاب پر ایمان لانا ضروری۔ جو تیسرا فریق ہے وہ تھے نصارہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی سن لیں کہ صرف ان پر ایمان لانا اب کافی نہیں، ان کی کتاب پر ایمان لانا اب کافی نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رب کی رضا اسی وقت حاصل ہوگی اور ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور آخری نبی مانا جائے، اور آپ کی کتاب کو کتاب حق مانا جائے، آپ کے دین کو دین حق مانا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو بیان کر رہا ہے، آپ کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ گھٹانا چاہتے ہیں رب بڑھاتا ہے، یہ مٹانا چاہتے ہیں رب اظہار فرماتا ہے، آیات میں بیان کرتا ہے، کتاب میں آپ کی شان بیان ہوئی، قرآن میں بیان ہوئی، قیامت تک آپ کی یہ شان موجود رہے گی، ممبر و محراب پر بیان ہوتی رہے گی، حفاظ بیان کرتے رہیں گے، نماز میں یہ اذکار، یہ کلمات، یہ آپ کی نعت، یہ آپ کے اوصاف بیان ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ اکبر، کتنا ہی پیارا پس منظر کہ لفظ رسول لکھنے سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح الفاظ کے ساتھ حضور کی شان بیان کر کے گویا ان کی مذمت بیان کی۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پچھلے جو ادیان تھے اب حضور کا دین آ چکا ہے، حضور کا دین ہی اب غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پچھلے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ معجزات عطا فرمائے، آپ کی شخصیت ایک کامل شخصیت ہے، آپ کے معجزات زیادہ معجزات ہیں، آپ کے اوصاف زیادہ اوصاف ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے تبیانا لکل شیء ہے، دین کا پیغام ہو، دین کے احکام ہو، دین کی جامعیت ہو، اس دین کے اندر ہر اعتبار سے غلبہ نظر آئے گا، اوصاف کا غلبہ، اچھائیوں کا غلبہ۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ آج بھی حیات ہیں، لیکن وہ جب تک زمین پر تھے، آسمان پر نہیں اٹھائے گئے تھے، نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اب شریعت تو ان کی ختم ہو چکی ہے، جب نزول فرمائیں گے تو دین محمدی ہی پر عمل کریں گے۔ تو جو آپ کی شریعت تھی اس کے اندر آپ کی ذات کے ذریعے تمثیل موجود نہیں تھی، اسوہ موجود نہیں تھا، مثال موجود نہیں تھی کہ آپ نے نکاح نہیں کیا اور نکاح کر کے وہ نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ یہ جو پہلو ہے آپ کی زندگی میں وقوع پذیر نہیں ہوا، آپ جب آئیں گے تو نزول فرمائیں گے تو نکاح بھی فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات نازل فرمائے، اپنی وحی نازل فرمائی، کتب اور صحائف نازل فرمائے، لیکن جو شان حضور کی ہے یہ شان کسی کی نہ ہوئی۔ تو دین جو ہے، دین اسلام ہر اعتبار سے بہتر ہے، افضل ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، مطلب بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، کہ تم تو ان کے اصل دین پر موجود ہی نہیں ہو۔ اب حضور کی تعلیمات غلبہ پا چکی ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی رسالت کی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، اور اللہ کافی ہے گواہ، اللہ کی گواہی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کا نام پڑھانا چاہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مسجد و محراب میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے، نمازوں میں آپ کا ذکر ہے، کلمے میں آپ کا ذکر ہے، کتاب اللہ میں جگہ جگہ آپ کا ذکر ہے، تمام عبادات میں آپ کا ذکر ہے۔ کون سا مقام ہے خوبی کا، کمال کا، کہ جو آپ کے ذکر کے بغیر مکمل ہو سکتا ہو؟ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بڑھا رہا ہے تو کس میں جرت ہے کہ وہ آپ کا مرتبہ کم کرے؟ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ پس منظر ہے حدیبیہ میں پیش آنے والا واقعہ کہ مسلمان جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہیں عمرہ کی اجازت نہیں دی جاتی، کفار کی طرف سے واپس پلٹا دیا جاتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب وہ لکھتے ہیں، لکھ دیا تھا انہوں نے، لیکن کفار نے تقاضا کیا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے۔ کفار نے وہ نام کٹوایا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام رسالت کو بیان کیا، یعنی آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ جو لفظ تھا محمد الرسول اللہ، جس کو انہوں نے کاٹا تھا، قرآن اس لفظ کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ارد گرد لوگ تھے، آپ کے جو پیارے تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، ان کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے۔ آئیے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ کنز ایمان۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے،
ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے، اور آپ کے جو اصحاب ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کی شان کو بھی بیان کیا ہے۔ تو باعتبار عقیدہ اور نظریہ کے آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 28 ایک بنیادی آیت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ویسے تو ان دونوں آیات کا تعلق جو ہے، یعنی پس منظر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے ہے، لیکن یہ دونوں آیات خود مستقل موضوع ہیں اور ایک جدا گانہ موضوع بھی رکھتی ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ خالصتاً شان رسالت کے اندر تھی، اور دوسری جو آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 29، اس میں حضور کی شان اور آپ کے اصحاب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر لفظ محمد آیا ہے، اور اس لفظ کے اندر بھی 4 حروف ہیں۔ اللہ میں بھی 4 حروف ہیں، اللہ کے حروف، محمد کے حروف، فرشتوں کے سردار، آسمانی کتابیں، کتاب والے رسول، 4 ہی ہیں۔ انسان کا خمیر 4 چیزوں سے ہے۔ حضور کا نام رب نے محمد رکھا کیونکہ دنیا اور آخرت میں حضور کی حمد ہوتی رہے۔ لفظ محمد کا معنی ہے جس کی بار 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 تعریف بیان کی جائے، تعریف ہی بیان ہوتی رہے جس کی۔ اللہ تعالیٰ خود حضور کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ آپ کے دشمن آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کے دوست آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کفار نے کیا کہا تھا کہ آپ تو صادق و امین ہیں۔ حضور نے جب پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا تھا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فلاں آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ تو صادق و امین ہیں۔ تو حضور تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اعداء اور دشمن تک آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ایک انگریز مورخ نے کتاب لکھی ہے، دنیا کے اہم ترین افراد اس نے اپنی کتاب میں درج کیے، سب سے پہلے حضور کا نام لکھا ہے۔ آج بھی کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں شعراء جو حضور کی شان میں نعتیہ شاعری کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، اور بہت سارے ہیں جو ایمان نہیں لا پاتے ہوں گے، لیکن حضور کے اوصاف ان کے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مقام محمود کا معاملہ ہوگا، جب پوری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بندے پیدا کیے، جب وہ یہ خلق خدا جو ہے یہ شفاعت کے لیے ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جائے گی، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور پھر حضور جب شفاعت فرمائیں گے تو سب کی زبانوں پر حضور ہی کی تعریف ہوگی، آپ کا کہا ہوگا، آپ ہی کی طرف خلق رجوع فرمائے گی۔ تو قیامت کے دن بھی حضور کی تعریف ہوگی، اور بلکہ صوفیہ تو لکھ گئے، علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بزم محشر کے انعقاد کا جو مقصد ہے یہ حضور کی شان ہی کو بیان کرنا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس جہاں میں بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، ملائکہ میں آپ کا ذکر ہے، جنات میں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں تو جانور بھی حاضری دیتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں، آپ کی شان کو سمجھتے ہیں، آپ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔
اللہ اکبر، مٹی کے لیے آپ کے جسم کو کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کسی بھی نبی کے جسم کو مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہر چیز کائنات کی جو اللہ کی مخلوق ہے، حضور جسے جو کہیں وہ ہو جائے، آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا کہ آپ کو سب سے افضل بنایا گیا، آپ کو سب سے بڑھ کر شرف اور کمال دیا گیا۔ تو آپ کا کمال، آپ کی شان، لفظ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف بیان کی جائے، بار بار کی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی تعریف کیوں بیان کرتے ہو؟ لفظ محمد کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حضور کی بار بار تعریف بیان کی جائے۔ تو فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کفار نے وہاں یہ 3 الفاظ لکھنے پر اعتراض کیا تھا، لفظ محمد پر اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد جو رسول اللہ لکھا گیا، آپ کا جو وصف ہے، آپ کے لیے جو باعث شرف ہے، جو آپ کو اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ رسالت، اس لفظ سے ان کو اختلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی صفت بیان کر کے ان کی مذمت بیان کر دی اور ان پر توبیخ بیان کر دی اور اعلان فرما دیا کہ بے شک حضور اللہ کے رسول ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ سبب ہے اس آیت مبارکہ میں حضور کا ذکر کیے جانے کا، یہ پس منظر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر فرما رہا ہے، تو جب حضور کا ذکر ہوگا تو حضور کے اصحاب کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ آپ کے اصحاب کا حضور کے ساتھ ذکر بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب صحابہ کی 4 طرح کے اوصاف بیان کیے گئے، یہاں بھی لفظ 4 طرح کے اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف بیان ہوا والذین معہ، کہ جو حضور کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کفار کے متعلق شدت رکھتے ہیں۔ مفسرین نے بہت ساری روایات بیان کی کہ صحابہ اکرام کفار کے تعلق سے اتنی شدت رکھا کرتے تھے کہ اپنے کپڑے بھی ان کے کپڑوں سے مس نہ ہوں، ان کے بدنوں سے مس نہ ہوں، اس بات کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، اندازہ لگائیے کفار کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ان کے تعلق سے جو بھی سوچ رکھنی ہے، کیوں رکھنی ہے؟ اس لیے کہ ایمان، عقیدہ، خرابی، اخروی خرابی، اللہ کی رضامندی سے محروم ہونا، باطل دین پر ہونا، یہ کفار کے اوصاف ہیں۔ وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ بعض ایسے ہیں جو ملحد ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو یوں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ برائی شرک کی برائی ہے، کفر کی برائی ہے۔ تو ہم بڑے سے بڑا ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، بڑے سے بڑا حادثہ ہوا دیکھیں، قتل و قتال ہوتا ہوا دیکھیں، یہ برائی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پسیجتے ہیں، اور اس برائی کرنے والے کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ میں جو بھی جذبات آتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیا آتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن شرک اور کفر اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ تو ہمیں یہ جو افعال ہیں، ان افعال کو برا سمجھنا ہے۔ جو ان میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہم نے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے، راہ حق پر آئیں، یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہیں۔ ہم ہدایت کی دعا کریں، انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کفار کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، لیکن سب کے حق میں تو ہدایت نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو جو کفر کے ساتھ وابستہ ہے، اس فعل کی وجہ سے ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ اچھا نہ سمجھنا، قرآن یہ کہتا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ فرمایا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار،
وہ کفار کے متعلق شدت والا رویہ رکھتے ہیں۔ اب مفسرین لکھتے ہیں والذین معہ تو اس کے اندر عموم ہے، تمام جو صحابہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن خاص معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ خاص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ مطلب بعض روایتوں میں آیا، مفسرین نے لکھا، میں پڑھ رہا تھا تفسیر، کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جب ایک دوسرے سے ملتے تو مصافحہ اور معانقے کے بغیر نہ رہتے، آپس کے اندر ان کا جو حسن سلوک کا رشتہ، تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انصار صحابہ نے، اہل مدینہ نے، جو مہاجر صحابہ تھے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، جو لوگ نئے مسلمان ہوتے، جو لوگ دائرہ اسلام میں آتے، کس طرح یہ صحابہ اکرام سب کچھ اپنا جو ہے ان کے لیے پیش کر دیتے۔ تو میں حاضر تھا مسجد قباء اس ربیع الاول میں، یعنی کہ 1446 اور سپٹمبر 2024، تو میں مسجد قباء گیا تو نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک نئی چیز یہ ہو رہی ہے کہ ڈیفرنٹ جو ایریاز ہیں جہاں آثار نبویہ پائے جاتے تھے، اب انہیں تختی لگا کر آویزہ کیا جا رہا ہے، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ جیسے بیر عریس کنواں جانے نہیں دیتے تھے قریب ایک عرصے تک، اب تو وہ کھول دیا، اور کیا ماشاءاللہ وہاں پر ریل پیل ہے۔ تو مسجد قباء کے پیچھے، مطلب برابر کی سائڈ پر 4-5 زیارت گاہیں ہیں، تختے لگا کے ان کو وہ کیا گیا ہے۔ ایک زیارت گاہ، اس کی فوٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا گھر تھا، اور ان کا کام ہوتا تھا کہ جو کمارے صحابہ تھے انہیں یہ آرام گاہ فراہم کریں، ان کی یہ میزبانی کریں۔ 2 طرح کے صحابہ تھے، ایک وہ تھے جو فیملی والے تھے، فیملی والے کہیں اور ٹھہرے ہوئے تھے۔ جو کمارے صحابہ تھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، حضرت ابن مسعود کا نام بھی آپ تختے میں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی ہیں، تو یہ ان کے کاشان اقدس پر، ان کے گھر پر جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو کچھ دن آپ کا قیام قباء میں رہا، جہاں آج قباء مسجد ہے یہاں پر رہا۔ تو دیکھیے اب کس طرح انہوں نے دروازے کھول دیے، اور یہ ایک آثار میں نے دیکھا، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس کے اندر جو ان کا رہن سہن ہے، جو میل ملاپ ہے، جو طریقہ کار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع میں، سجدوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف۔ اب مجموعی طور پر جو صحابہ، ان کی کیا شان ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے جو چہرے ہیں، ان چہروں سے ان کی عبادت کا جو نور ہے وہ چھلک رہا ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کی اس حصے سے مراد جو سجدے کا نشان ہوتا ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ یہاں 2 چیزیں مراد ہیں، یا تو یہ کہ قیامت کے دن جو سجدے کی جگہ ہوگی وہ اللہ کے نور سے چمک رہی ہوگی، یا مراد یہ ہے کہ ان کا جو چہرہ ہے عبادت کے نور سے منور ہوتا ہے۔ تو ایک جو رونق ہوتی ہے عبادت کی، ایک جو نور ہوتا ہے عبادت کا، وہ نور یہاں مراد ہے۔ جو نشان پڑ جاتا ہے پیشانی پر، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ آیت کی اپنے پلے سے، اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔
اور ایسی شان بیان کر رہا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کئی اوصاف بیان کیے، اور چونکہ مخاطب کون ہیں؟ کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں. تو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے تو ان صحابہ کی شان کو توریت اور انجیل میں بھی بیان کیا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں حضور کے صحابہ کہ ان کا ذکر حضرات انبیاء کرام پہلے سے کرتے چلے آئے. تو صحابہ کے مقام، مرتبے، شان کیا اس کا عالم ہوگا. ہر صحابی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، ایک مقام پر فائز ہے. الصحابۃ کلہم عدول. ہر صحابی جو ہے وہ عادل ہے، مقام عدول پر فائز ہے. کیا مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ کزرع اخرج شطأہ، کہ ایک کھیتی جو اپنی کومپل نکالتی ہے، یا اپنا جو پٹھا ہے وہ نکالتی ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ نکالتی ہے. فآزرہ، اور اللہ نے اس کومپل کے اندر طاقت بخشی. کھیتی بیج سے جب دانہ اگتا ہے تو کومپل ہوتی ہے بالکل چھوئی ہوئی سی، اللہ تعالیٰ اس میں طاقت بخشتا ہے. فاستغلظ، تو وہ کومپل تھوڑی سی موٹی ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سختی آتی ہے. فاستوى علی سوقہ، اور پھر یہ کومپل مضبوط ہو کے ایک تنا بن جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے. آپ گندم کے سٹے کو دیکھ لیں، مکئی کو دیکھ لیں، کوئی اور جو ہے وہ کھیتی ہے، کیونکہ درخت کی بات نہیں کی یہاں پہ، کھیتی کی بات کی ہے، تو اسی تناظر میں عرض کر رہا ہوں. تو بیج سے کس طرح کومپل نکلے گی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوری ایک تنا اس کا بن جاتا ہے چھوٹا سا. اور کسان کو جب اپنی کھیتی تیار شدہ نظر آتی ہے تو وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میری جو محنت ہے وہ رائیگاں نہیں گئی. فرمایا یعجب الزراع، تو جو یہ جو منظر ہے یہ کھیتی کاشت کرنے والے کو خوشی بخشتا ہے. تو حضور کے صحابہ شروع میں کمزور تھے، اس کھیتی کی طرح تھے. یہ حضور کے لگائے ہوئے بیج ہیں، انہوں نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں، ان کی شان ایسے ہی زیادہ نہیں ہے، یہ جان نثاران مصطفیٰ ہیں. انہوں نے اپنا تن، من، دھن، والدین، ہر چیز حضور پر قربان کر دیے ہیں، اپنی جانیں حضور پر قربان کر دی ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پودے ہیں. تو شروع میں کفار کے مظالم تھے، ان کی سختیاں تھیں، ان کی طرف سے دشواریاں تھیں، تو یہ صحابہ بھی ان مصائب کو برداشت کرتے رہے. پھر ہجرت کے بعد ریاست اسلامیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو ان صحابہ کو تقویت ملتی ہے. اب انہیں تلوار اٹھانے کا کہا گیا، اب یہ تلوار اٹھاتے ہیں، پہلے یہ حکم نہیں تھا. تو سختیاں زیادہ تھیں، جب یہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے مثل تاریخ میں کوئی بہادر نظر نہیں آتا، کوئی سینہ تانا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی سپہ سالار نظر نہیں آتا، کوئی شہ سوار نظر نہیں آتا، کوئی غازی نظر نہیں آتا، کوئی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا نظر نہیں آتا. تو یہ جو کھیتی ہے، یہ جو کومپلیں تھیں، یہ تن آور درخت بن جاتی ہیں. اور جب حضور نے دیکھتے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک کھیتی کاشت کرنے والا اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے، تو حضور اپنے ان طاقتور عظمت کے پہاڑ جو صحابہ ہیں ان کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہوں گے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ جب آپ جبل احد پر تھے، آپ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، اور حضرت عثمان غنی موجود ہیں. اتنے سارے روشنی کے مینار موجود ہیں، حضور کے دامن میں یہ صحابہ موجود ہیں. اللہ اکبر،
پہاڑ کو وجد آ جاتا ہے اور پہاڑ ہلنے لگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی مارتے ہیں، اسبت یا احد، اپنی جگہ پر رہ. کیا تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ اپنے صحابہ کی حضور شان بیان کر رہے ہیں کہ تجھ پر صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں. حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. غیب کی بھی خبر دے دی آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ یہ جو ہیں 2 صحابہ شہید ہیں. تو حضور کسی صحابے کے آنے پر جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی مسجد قباء کے پاس ہوا تھا کہ آپ کو میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج اس کی بھی ایک بورڈ لگا دیا ہے اس پر بھی، اور لکھ دیا ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا، حضور پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر آتے ہیں، عمر فاروق آتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں، اور حضور ان کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں، کیا کیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ وہ جن کی شان قرآن بیان کرے، جن کی شان توریت بیان کرے، جن کی شان انجیل بیان کرے. صحابہ وہ کہ جن کی شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے. اللہ اکبر. تو ان کی شان کیا ہوگی؟ لیغیظ بہم الکفار. تو جب یہ صحابہ تناور ہو گئے تو کفار کو اب بڑی تکلیف ہوتی ہے ان سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے. منہم مغفرۃ واجر عظیما. کہ یہ من بیانیاں ہیں کہ یہ جو افراد بیان ہو رہے ہیں، اہل ایمان لا کر نیک کام کرنے والے، یہ جو حضرات ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے کام کا انہیں اجر عطا فرمائے گا. تو صحابہ اکرام کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ. تو ہر صحابی مغفور ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کلم وعد اللہ الحسنہ. وہ افراد کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح کے بعد ایمان لائے. کلم وعد اللہ الحسنہ. اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنت جنتی. ناظرین کرام، پس منظر تو صلح حدیبیہ کا تھا، لیکن خود یہ آیت مبارکہ مستقل آیت مبارکہ ہیں، عقائد، ایمان، نظریے کو بیان کرتی ہیں، مقام رسالت اور مقام صحابہ کو بیان کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بخیر فرمائے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایمان اور عقیدے میں اللہ کرے کوئی کمی نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ ہو، کوئی گستاخ صحابہ پیدا نہ ہو، گستاخ رسول پیدا نہ ہو، اللہ رب العزت کا منکر پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ عشاق پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.